نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ ہوا جمعے کے دن، امریکہ میں 1 سے زائد حملے ہوئے، کینیڈا میں، یورپ میں، وہاں مسلمان تعداد کے اعتبار سے اقلیت ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ اقلیت پر حملہ ہو گیا۔ کوئی ایک بات آپ ریکارڈ پر بتا دیں کہ کسی نے پورے یورپ، پورے امریکہ میں مسلمانوں کے مقدسات پر بھی حملے ہوئے، ان کی جانوں پر بھی حملے ہوئے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اقلیت کا وہ امریکہ میں خطرہ ہے، اقلیت غیر محفوظ ہے۔ کیا 25 کروڑ کی آبادی میں کوئی ایک بھی اچھا کام نہیں ہے؟ کوئی ایک خیر کا کام نہیں ہے؟ لیکن اچھائی کو کبھی بھی پروجیکٹ نہیں کریں گے، اور سارے لبرل میڈیا کے بیٹھے ہوئے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہم دین پر حملہ کریں، کب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں، کب ہم اپنے آپ کو ملامت کریں۔ میں نے وہاں مطالبہ کیا کہ اس رویے کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ سیالکوٹ میں ایک کارخانے میں واقع ہوا، سارے میڈیا نے تحریک لبیک کا نام لے لیا۔ مطالبہ کیا کہ پہلے تحقیق کرو، اگر ثبوت ہے تو لاؤ، مگر اس کے بعد جب اندر کی بات سامنے آئی وہ دفن ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اس کے بعد آپ نے سنا اسی طرح سے اس جڑاوالا کے بارے میں، سرگودا کے بارے میں سارا الزام تحریک لبیک پر، جبکہ پولیس کا سربراہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، میڈیا کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں۔ آپ محتاط رہیں، کل ایسا بھی ہوگا کہ جس نے دہشت گردی کرنی ہو وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا، یہ بھی ہونے والا ہے، تاکہ فوراً ٹی ایل پی پر الزام لگا دیا جائے۔ میں نے کہا کہ کوئی بم بلاسٹ کرے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے تو پھر کیا سمجھا جائے گا کہ پاکستان ذمہ دار ہے، کیا حکومت ذمہ دار ہے؟ اس لیے جب تک ایویڈنس اور پروف شواہد سے ثابت نہ ہو کہ یہ جرم کسی نے کیا ہے، دنیا کا کوئی قانون اور اسلام کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی پر الزام لگائیں۔ کانفرنس کے عنوان پر خطابات پہلے بھی ہو چکے اور بعد میں بھی ہوں گے۔ میں اس سے ہٹ کر جڑاوالا میں جو سانحہ ہوا اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقف سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ اقلیت کا لفظ ہمارے نظام آئین و قانون سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ اقلیت یا مائنارٹی کا لفظ آئے تو اسے غیر مسلم کا تصور آتا ہے، حالانکہ اقلیت کے معنی تو کم سے مقابلے میں 10 اقلیت ہے، 50 کے مقابلے میں 30 اقلیت ہے، 100 کے مقابلے میں 80 اقلیت ہے، علی ھذا القیاس۔ یہاں اگر ہندو اقلیت میں ہیں تو ہندوستان میں 22 کروڑ ہونے کے باوجود مسلمان اقلیت میں ہیں۔ اقلیت ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، ایک اضافی اصطلاح ہے، اور یہ پتہ نہیں احساس جرم کے تحت اس کو ڈالا گیا، اور اس کو بول کر اپنی مظلومیت کا تاثر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس لفظ کو ختم کرنا چاہیے۔ نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ ہوا جمعے کے دن، امریکہ میں 1 سے زائد حملے ہوئے، کینیڈا میں، یورپ میں، وہاں مسلمان تعداد کے اعتبار سے اقلیت ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ اقلیت پر حملہ ہو گیا۔ کوئی ایک بات آپ ریکارڈ پر بتا دیں کہ کسی نے پورے یورپ، پورے امریکہ میں مسلمانوں کے مقدسات پر بھی حملے ہوئے، ان کی جانوں پر بھی حملے ہوئے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اقلیت کا وہ امریکہ میں خطرہ ہے، اقلیت غیر محفوظ ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہم پاکستانی تصوف میں ایک فرقہ ملامتیہ ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکات کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور وہ لوگوں سے دور رہ کر ذکر و فکر میں مشغول رہیں، تو پاکستانی قوم خود ملامتی قوم بن کر رہ گئی ہے۔ ہمارا میڈیا اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی چیز ملے اور 50 دکانیں کھول کر
پاکستان کو ملامت کریں، خود کو ملامت کریں، مسلمانوں کو ملامت کریں، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ کیا 25 کروڑ کی آبادی میں کوئی ایک بھی اچھا کام نہیں ہے؟ کوئی ایک خیر کا کام نہیں ہے؟ لیکن اچھائی کو کبھی بھی پروجیکٹ نہیں کریں گے، اور سارے لبرل میڈیا کے بیٹھے ہوئے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہم دین پر حملہ کریں، کب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں، کب ہم اپنے آپ کو ملامت کریں۔ میں نے وہاں مطالبہ کیا کہ اس رویے کو ختم ہونا چاہیے، اور جو پابند آئین و قانون غیر مسلم شہری ہیں وہ بھی پاکستانی، ہم بھی پاکستانی، ہمارا دستور، ہمارا قانون ہر پابند آئین و قانون غیر مسلم کو جان، مال، آبرو اور اپنی عبادت گاہ کے اندر عبادت کی اجازت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ پھر میڈیا والے لبرل سوشل میڈیا پر کہ جی پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، پاکستان میں یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں تو پرائم منسٹر بھی پہنچ گئے، چیف منسٹر بھی پہنچ گئے، اور آنے والے چیف جسٹس بھی پہنچ گئے، سب نمبر لگانے کے لیے پہنچ گئے۔ ابھی میں نے کہا کہ ایک جلسے میں خودکش دھماکہ ہوا، لوگ مرے، یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی کی جان نہیں گئی، تو وہاں تو کوئی بھی نہیں گیا۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جب سے یہ دہشت گردی اور فساد شروع ہوا ہے، ہمارے نقصانات کا بھی ڈیٹا بناؤ، اپنے نقصانات کا بھی ڈیٹا بناؤ، اور حقائق کو سامنے لاؤ۔ اس لیے جس کو دیکھو سبمسو، اپالوجیٹک، معذرت خواہانہ، یہ پوری قوم کا رویہ ہو گیا۔ یہ امریکہ میں ہوتا ہے، یہ یورپ میں ہوتا ہے، انڈیا میں تو کیا سے کیا ہو رہا ہے، تو وہاں کے لیے تو کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اپالوجیٹک، سبمسو، دفاعی اور پسپائی کا انداز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، حقائق پر بات کرنی چاہیے۔ پہلی بات۔ دوسری یہ ہے، انہوں نے ایک نے کہا جڑاں سے کہ ہمارے گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے، تو میں نے کہا کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کو بے آبرو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ آپ کا ملک ہے تو جیسے اس کا وقار ہمیں عزیز ہے، ویسے ہی آپ سب کو عزیز ہونا چاہیے۔ تو پھر میں اپنے مجرم کو اپنے بغل میں پناہ دوں، اور آپ اپنے مجرم کو اپنے بغل میں پناہ دیں، اور مظلومیت کے نعرے شروع کر دیں، تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو میں نے کہا پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے یہ مسئلہ اٹھا ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں، اگر آپ پاکستانی ہیں، اگر آپ پابند آئین و قانون ہیں، اپنی صفوں میں سے ان کو نکال کر سامنے لائیں۔ کیونکہ اس کے بعد سرگودا میں بتایا گیا کہ روز مسجد کے سامنے قرآن کے اوراق رکھے جاتے رہے، اور پوری قوم جو ہے 25 کروڑ آبادی کا ملک مجبور بنا ہوا، معافی مانگتے ہوئے، تو پھر حقوق تو ہمارے بھی ہیں نا، سب کے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ ہمارے فقہا نے کہا ہے اگر کوئی ہمارے ہاں قرآن، حدیث، فقہ اسلامی، شریعت اسلامیہ میں جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ کافر ہے، لیکن ہمارے فقہاء کرام نے کہا اگر کافر کہنے سے کوئی اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، توہین محسوس کرتا ہے، تو کوئی بات نہیں، مت کہو، ہم ہیں۔
ہندو کو ہندو کہیں گے، آج کل وہ اپنے آپ کو ویدانتی کہتے ہیں کیونکہ وید کے ماننے والے ہیں، سکھ کو سکھ کہہ دیں گے، پارسی کو پارسی کہہ دیں گے، بات تو واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح میں نے کہا ایک سیمینار میں ایک پریسٹ نے کہا کہ ہم کسی عیسیٰ کو نہیں جانتے، ہم مسیح کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا نو پرابلم، تم عیسیٰ کو نہیں جانتے، ہم مسیح کو جانتے ہیں، ہمارا قرآن مسیح کو جانتا ہے، نو پرابلم، تم مسیحی کے علاوہ ٹھیک ہے، کرسچن کے علاوہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کوئی کنٹروورشل نہیں ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں امریکہ بہت ماڈرن لبرل ہے، یورپ بہت ماڈرن لبرل ہے، کسی ملک میں مسلمان کئی ملین یو کے میں ہیں، کئی ملین امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، 22 کروڑ مسلمان انڈیا میں ہیں، لیکن ایک بھی ریزرو سیٹ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، نہ امریکن کانگریس میں ہے، نہ برٹش پارلیمنٹ میں ہے، نہ انڈین پارلیمنٹ میں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ پریسٹ، پوپ، پاسٹر، یو آر انجوائنگ مور ڈیموکریٹک رائٹس دین می۔ میں نے کہا آپ تو مجھے زیادہ جمہوری حق آپ کو مل رہا ہے کہ مجھے ایک ووٹ کا حق ہے، وہ حق آپ کو بھی ہے، اور پلیٹ میں رکھ کے آپ کو سیٹیں بھی دے دی ہیں، تو مظلوم تو ہم ہیں، ہمیں تو نہیں دی، پھر بھی آپ مظلوم اور ہم ظالم۔ یہ دنیا کی کس ڈکشنری میں ہے؟ یہ کہاں پہ ہے ایسا؟ پھر میں نے کہا کہ کہتے ہیں پاکستان میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں۔ ایک الٹرا لبرل ماڈرن مشرف آیا تھا، 60 عورتیں جبراً قومی اسمبلی میں ڈال دی۔ پورے امریکہ میں ایک بھی عورتوں کی ریزرو سیٹ نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، انڈیا کی 650 پارلیمنٹ کی سیٹوں میں ایک بھی نہیں ہے، نہ مسلمان کی ہے نہ عورت کی ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک لشکر ڈال دی عورتوں کا کہ تاکہ ہم اچھے بچے ہیں، اگلے کہتے ہیں تم اچھے بچے نہیں ہو۔ تو پھر تو آپ کہیں جی پاکستان میں بہت عورتوں کو حقوق ہیں، 60 بیٹی ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں، ہر صوبائی اسمبلی میں، حتیٰ کہ یہ جو لوکل باڈیز ہیں ان میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ریزرو سیٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور مائنارٹی کی سیٹ الگ ہے، پھر کہتے ہیں ان کو حق نہیں مل رہا۔ تو پھر میں نے کہا حق کو ڈیفائن کرو، بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم تیار ہیں، بیٹھیں، ہر چیز کو ڈیفائن کریں۔ پھر مشرف نے خود کہا تھا کہ جس کو باہر کا امیگرینٹ ویزا لینا ہو، جرمنی کا، یورپ کا، برطانیہ کا، کینیڈا کا، آسٹریلیا کا، امریکہ کا، تو وہ کوئی توہین کا کام کرے گا، کیونکہ وہ کرے گا تو FIR درج ہوگی، پکڑا جائے گا تو کہا جی وہ مظلوم ہو گیا، تو جرمنی دوڑے گا کہ ہم اس کو لیتے ہیں، امریکہ دوڑے گا کہ ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک انسٹرومنٹ بن گیا، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ مشرف جو صدر تھا اور مسلح افواج کا سربراہ تھا، اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا آئیے بیٹھتے ہیں، اگر کوئی مسیحی عورت، ہندو عورت کسی سے محبت کرتی ہے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتی ہے اور شادی کر لیتی ہے، تو آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جبراً مسلمان کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا قانون اجازت دیتا ہے کہ بغیر ایویڈنس اور پروف کے آپ کہیں کہ جبر ہے؟
آپ انویسٹیگیٹ کریں، آپ ثابت کریں کہ جبر ہے تو میں آپ کے ساتھ پریس کلب میں کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کروں گا، لیکن آپ جھوٹا الزام لگائیں۔ 2 ہندو عورتیں انڈیا میں سندھ میں کلمہ پڑھا، مسلمان لڑکوں سے شادی کی، وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کو اپنے پاس بلایا، اور مسلمان بچی ہو تو دارالامان میں بھیجتے ہیں، ہندو بچی لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ بھیجا، اور 2 ہفتے کے بعد انہوں نے آ کر کہا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس عرصے میں جو تم نے جھوٹ بولا، پراپیگنڈا کیا، میڈیا نے پراپیگنڈا کیا کہ یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ پھر میرے پاس آیا پریسٹ کہ جو 13 سال کی لڑکی، میں نے کہا کہ 10 سال کا گورا لڑکا یا گوری لڑکی یا 8 سال کا گورا لڑکا یا گوری لڑکی وائٹ ہاؤس کے سامنے، کیپٹل ہل کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھے تو امریکہ کا قانون اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن یہاں کلمہ پڑھنا جرم بنا دیا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کا اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ نہ امریکہ میں قانون ہے، نہ یورپ میں ہے، نہ برطانیہ میں ہے، نہ آسٹریلیا میں ہے، نہ کینیڈا میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ہم کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں؟ میں نے کہا یہ ساری خرافات اور یہ سارا جھوٹ اس کو بند کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں اگر کوئی ہو بھی تو اس کو تربیت کے لیے دیں گے 18 سال تک، اور پھر اگر وہ اس پر قائم رہے تو تب کلمہ پڑھے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی کلمہ پڑھنے آئے اور کوئی کہے کہ تم 2 سال تک کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو کفر پر رضا بھی کفر ہے۔ اگر ہماری پارلیمنٹ یہ کرتی ہے اور کلمہ پڑھنے کا راستہ روکتی ہے تو یہ تو کفر ہے۔ آپ کیونکہ مجذوب ہیں نا، نعرے لگاتے ہیں، قانون نہیں پڑھتے، چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح کے نظام میں گزر رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ یہ سیالکوٹ میں ایک کارخانے میں واقعہ ہوا، سارے میڈیا نے تحریک لبیک کا نام لے لیا۔ میں نے اس وقت مطالبہ کیا کہ پہلے تحقیق کرو، اگر ثبوت ہے تو لاؤ، مگر اس کے بعد جب اندر کی بات سامنے آئی وہ دفن ہو گیا، اب کچھ چوم ہی نہیں کر رہا۔ اس کے بعد آپ نے سنا اسی طرح سے اس جڑاوالا کے بارے میں، سرگودا کے بارے میں سارا الزام تحریک لبیک پر، جبکہ پولیس کا سربراہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، میڈیا کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں۔ تو آپ محتاط رہیں، کل ایسا بھی ہوگا کہ جس نے دہشت گردی کرنی ہو وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا، یہ بھی ہونے والا ہے، تاکہ فوراً TLP پر الزام لگا دیا جائے۔ میں نے کہا اگر کوئی بم بلاسٹ کرے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے تو پھر کیا سمجھا جائے گا کہ پاکستان ذمہ دار ہے یا حکومت ذمہ دار ہے؟ اس لیے جب تک ایویڈنس اور پروف شواہد سے ثابت نہ ہو کہ یہ جرم کسی نے کیا ہے، دنیا کا کوئی قانون اور اسلام کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی پر الزام لگائیں۔ آپ کے پاس ثبوت ہے، شواہد ہے، سامنے لائیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے TLP کے ہیں، پتہ نہیں منہ میں زبان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہ آئیں میدان میں، پریس کانفرنس کریں، حقائق بیان کریں۔ سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے تو ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے دین کا میں نے کہا کلیئر کٹ اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین، جبراً کلمہ پڑھایا بھی جائے تو معتبر ہی نہیں ہے، لیکن ہر کلمے کو آپ جبر کا ہم معنی لے لیں، ہر شادی کو آپ جبر کے ہم معنی لے لیں،
بغیر ثبوت کے، بغیر قرائن کے، بغیر شواہد کے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ذرا ہوش میں بھی کچھ چیزیں سوچا کرو۔ اب تو عرش پہ پہنچ جاتے ہیں نعرے لگا کر کے، یہاں ہو کیا رہا ہے، حالات کیا ہیں، یہ تو کہیں بھی آپ کو بدنام کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کو وتھ فل کانفیڈنس، پورے اعتماد کے ساتھ اپنا موقف پیش کرنا چاہیے، اور ثابت کریں کہ کس کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ بھائی آپ کو انہوں نے کہہ دیا مکان بھی بنا کر دیں گے، چرچ بھی بنا کر دیں گے۔ اب کہتے ہیں پھر مظلوم ہیں ہم، تو ہمیں تو کوئی بنا کر نہیں دے رہا۔ جو دھرنوں میں مجاہدین ختم نبوت شہید ہوئے، کچھ دیا کسی نے؟ وہ اس ملک کی شہری نہیں ہے، ان کے شہری حقوق نہیں ہے۔ اس لیے اچھا، چونکہ حکومت بھی اپالوجیٹک، میڈیا الٹرا لبرل، اور اسلام کو جہاں بھی نشانہ بنانے کا موقع ملے وہ فوراً دکانیں کھول کر چھری کانٹے تیز کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ تو احتجاج بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے اس فورم پر یہ کہا کہ جھوٹے الزامات کا سلسلہ بند کیا جائے، اور اگر یہاں سے یہ فتنہ اٹھا ہے ان کے ذمہ داروں کو سامنے لاؤ۔ میں نے کہا یہ فساد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مشرف نے قانون بنایا تھا کہ جب تک ایس پی لیول کا آفیسر مطمئن نہ ہو ایف آئی آر نہیں کر سکتی۔ تو مجھے بتائیں کہ عام شہری کو ایس ایچ او تک رسائی ہے، ڈی ایس پی تک رسائی ہے، جائے کہ ایس پی تک؟ مطلب یہ تھا کہ اس کی ایف آئی آر کو ناممکن بنا دیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ جب قانون کا راستہ بند کریں گے تو پھر لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ جتنی ایف آئی آر ہیں جب تھانوں پر چڑھائی ہوئی یا عدالتوں میں گئے تو کٹی ہیں۔ میں نے کہا قانون کو آسان کرو، اگر وہ بے قصور ہے تو پولیس کی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں چلا جائے گا، اور ڈائریکٹ فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرائل کرو اور 3 مہینے میں فیصلہ کرو۔ لیکن پراپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تنظیموں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور پورا میڈیا جو ہے وہ مغرب کا ترجمان، اسلام کا ترجمان نہیں ہے، اسلام کا ڈیفینڈر نہیں ہے، اسلام کا مدافع نہیں ہے۔ تو ایشو جو ہیں اس ملک میں یہ ہے۔ اس لیے میں نے ان سے کہا تمام جتنے ان کے پاسٹر، پریسٹ، پوپ، مذہبی رہنما، لیڈر، میں نے کہا جہاں چاہو ہمارے ساتھ بیٹھو، اصول طے کرو، اس کے مطابق بات کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس کھڑے ہو جاؤ اور اسلام کو بدنام کرو، پاکستان کو بدنام کرو، جامع موقع ملے بدنام کرو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر امریکہ میں مسجد پر حملہ ہو تو اقلیت پر حملہ نہیں کہا جاتا، لیکن یہاں ہو تو اقلیت، تو اس لیے اقلیت کی ٹرم، اقلیت کی اصطلاح آئین اور قانون سے نکالنا چاہیے، کیونکہ جب حقوق برابر ہیں، پاکستان امریکہ میں 5 ملین مسلمان ہیں، ملازمتوں کا کوئی کوٹا نہیں ہے، یہاں ملازمتوں میں بھی کوٹا ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوٹا سسٹم جو ہے یہ کھوٹا سسٹم ہے۔ میرٹ ہونا چاہیے، جو میرٹ پر پورا اترے، لیکن یہاں کوٹا بھی رکھا گیا ہے۔ اب تو یہ جو ٹرانسجنڈر ہیں ان کے لیے بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ جج بھی سارے دین کے ساتھ نہیں ہیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دین کے ساتھ نہیں ہیں، اور ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی میرٹ اور معیار بھی نہیں ہے۔
ٹائم ہو گیا ماشاء اللہ. ہاں تو اور اس سپیریئر جوڈیشری نے ریکارڈنگ کا فیصلہ کیا، $6 ارب جرمانہ، کار کے رینٹل کا فیصلہ کیا $1 ارب جرمانہ، براڈ شیٹ کا معاہدہ کیا، ملینز آف پاؤنڈز کا جرمانہ. ان ججوں سے کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ تو جن کو انٹرنیشنل لا کا پتہ ہی نہیں ہے تو انہیں انٹرنیشنل معاہدات کے بارے میں ججمنٹ دینا چاہیے. آپ مجھے بتائیں. تو یا تو یہ ہے کہ الگ کورٹ قائم کرو جو انٹرنیشنل لا کے ماہرین ہو. اسی میں نے کالم لکھا تھا کہ ہمارے بین الاقوامی معاہدات، ہمارے معاہدات کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے یہ آپ کے یہاں سوسائٹیاں ہیں، آپ پلاٹ بک کرتے ہیں تو اس وقت خوشی خوشی سائن کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. 2 قسطوں کے بعد، 4 کے بعد، 6 کے بعد آپ کہیں کہ اب میرے پاس وسائل نہیں ہیں، جو دیا واپس کرو. وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے خود دستخط کیا تھا کہ اگر ختم کرو گے تو قسطیں ضبط ہو جائیں گی. یہی ہمارا ہے. یہ پی ٹی سی ایل جو ہے یہ 26% شیئر پر دیا گیا اور $800 ملین یعنی $80 کروڑ اب بھی اتصالات کے ذمے ہیں، کیونکہ معاہدہ کرنے والوں نے انگوٹھا لگایا کہ جو پراپرٹیز ہم آپ کو دیں گے. ہمارے یہاں اداروں کی پراپرٹی، کسی کا ریلوے کی پراپرٹی پر قبضہ ہے، کسی کا پی ٹی سی ایل پر قبضہ ہے، کسی کا فلاں پر قبضہ ہے. تو کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی دہائیاں ہو گئی. یہ شوکت عزیز نے کیا تھا. تو آج تک وہ $800 ملین پاکستان کو نہیں ملے اور وہ مزے سے پی ٹی سی ایل کو استعمال کر رہے ہیں. یہی اور سارے معاملات ہیں. تو اس لیے اب میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ آپ سے کہا کروں کہ حضور پڑھ لیجئے تو آپ کو نذرانہ ملے گا، لیکن جو چیزیں ہم لکھتے ہیں کہ یہ نوجوان علماء، جوان علماء یہ سمجھیں کہ حالات کیا ہیں، ایشوز کیا ہیں، معاملات کیا ہیں. تو اس کے لیے مطالعے کی ضرورت، اسٹڈی کی ضرورت، حقائق کو سمجھنے کی ضرورت اور پوری قوت سے اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے. نہ ہم ظلم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ظلم کے روادار ہیں. ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے، لیکن بغیر ثبوت کے کسی پر ظالم ہونے کا فتویٰ لگانا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ پاکستانی اور بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتے ہیں. اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اس مجلس میں آپ کو یہ حقائق بتاؤں. اور چونکہ بہت سارے ہمارے خطباء ملت موجود ہیں، ایک سے ایک سپر اسٹار ہے، میں تو مسکین ساتھ بھی ہوں، تو آپ نے میری باتوں کو سنا، شکریہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.